بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی بظاہر چھوٹے چھوٹے کاموں سے بنی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہی چھوٹے اعمال اس کی شخصیت، اس کے گھر اور اس کے ماحول کو تشکیل دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جن کاموں کو معمولی سمجھتے ہیں، وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک سادہ سا عمل بھی اگر اخلاص سے، محبت اور نیک نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ عبادت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں سہولتیں بڑھ گئی ہیں، وہاں سادگی اور محنت کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کریں جو بظاہر معمولی ہے، مگر حقیقت میں بہت اثر رکھتے ہیں۔ آج کا یہ بیان بھی ایک ایسے ہی موضوع پر ہے جو ہر گھر سے جڑا ہوا ہے اور جس کے اندر بے شمار نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت تفصیلی، فکر انگیز اور حقیقت پر مبنی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جس کے گھر میں عورت اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے، اس گھر کے اثرات، برکتیں اور اس کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پہلو ہے جسے ہم ترتیب وار بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اسلام کے بنیادی اصول کو سمجھیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ مکمل طرز زندگی ہے۔ یہاں ہر چھوٹا عمل بھی اگر نیت درست ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ ایک عورت جب اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہے تو بظاہر یہ ایک عام سا گھریلو کام لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ عمل اخلاص، محبت اور قربانی کی علامت ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میل کچیل صاف کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے گھر کی فضا کو پاکیزہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر کے کاموں کو حقیر نہیں سمجھا، بلکہ خود بھی حصہ لیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کے کام عزت والے کام ہیں۔ ایسے گھروں میں جہاں عورت محنتی اور خدمت گزار ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گھر تکبر، غرور اور دکھاوے سے پاک ہوتا ہے۔ وہاں سادگی ہوتی ہے اور سادگی ہی اصل سکون کی بنیاد ہے۔ آج کے دور میں ہم نے آرام کو ترجیح دے کر محنت کو چھوڑ دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محنت میں ہی برکت ہے، اور جو عورت اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہے وہ دراصل اپنے گھر کے لیے برکت کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ اب ہم اس عمل کے روحانی پہلو پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل انسان کے دل کو نرم بناتا ہے۔ ایک عورت جب پانی میں ہاتھ ڈال کر کپڑے دھوتی ہے، صابن لگاتی ہے، میل کو صاف کرتی ہے تو وہ دراصل صبر، تحمل اور برداشت کی عمل تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ یہ عمل اسے عاجزی سکھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے ایک گھر دیا، ایک خاندان دیا جس کی خدمت وہ کر رہی ہے، اور یہی شکر گزاری انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب انسان ہر کام میں صرف آسانی تلاش کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو عورت اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایسے گھروں میں سکون ہوتا ہے، دلوں میں محبت ہوتی ہے اور ایک روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس کے معاشرتی اثرات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ یہ عمل پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے۔ جب بچے اپنی ماں کو محنت کرتے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی محنتی بنتے ہیں، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کی محنت کو دیکھ کر اس کی قدر کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ ایسے گھروں میں فضول خرچی کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں سادگی کو اپنایا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں صرف آرام اور آسائش کو ترجیح دی جاتی ہے وہاں گھروں میں بے سکونی بڑھ جاتی ہے، لیکن جہاں محنت اور سادگی ہو وہاں دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے کیونکہ ہاتھ سے کام کرنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ انسان کو متحرک رکھتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس موضوع کو توازن کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں سہولتوں سے منع نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس واشنگ مشین ہے تو اس کا استعمال جائز ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل چیز نیت اور جذبہ سے ہے۔ اگر ایک عورت مشین استعمال کرتی ہے مگر اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے محبت، خدمت اور اخلاص ہے تو وہ بھی اجر کی مستحق ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے تو اس کی قدر اور بھی زیادہ ہے۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ سے کام کرنا کمزوری کی علامت ہے، بلکہ یہ طاقت، صبر اور کردار کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ صرف وہی کامیاب ہے جو آرام طلب ہو، بلکہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان محنت کرے، سادہ زندگی گزارے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک گھر کی اصل خوبصورتی اس کے فرنیچر یا آسائشوں میں نہیں بلکہ اس کے ماحول میں ہوتی ہے۔ اگر گھر میں محبت، خلوص، محنت اور سادگی ہو تو وہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر گھر میں صرف آرام، غرور اور بے حسی ہو تو وہ محل بھی بے سکون ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جو اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہے وہ دراصل اپنے گھر کو سنوار رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے ایک مثال قائم کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں محنت، سادگی، محبت اور خدمت کے جذبے کو فروغ دیں، ایک دوسرے کی قدر کریں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اہم سمجھیں، کیونکہ یہی چھوٹے کام مل کر ایک بڑی اور کامیاب زندگی بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس مکمل بیان کے آخر میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور رحمت عطا فرما، ہمیں سادگی، محنت اور اخلاص والی زندگی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو تکبر، حسد اور غفلت سے پاک فرما، ہمیں اپنے گھروں کی صحیح خدمت کرنے والا اور ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر اس عورت کو جو اپنے گھر کے لیے محنت کرتی ہے اس کی محنت کو قبول فرما، اسے دنیا و آخرت میں بہترین اجر عطا فرما اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیرا کثیرا و حسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔